اللہ پر یقین رکھو، اللہ پر یقین رکھو، کبھی کبھی وہ بھی مل جاتا ہے جو کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ اور سنو، اللہ سے جب بھی مانگو بے حساب مانگو، اللہ سے جب بھی مانگو بلا جھجک مانگو، کیونکہ ایک میرے اللہ کی ہی تو ذات ہے جو واپسی کا تقاضا نہیں کرتی، ایک میرے اللہ کی ہی تو ذات ہے جو آنے والے سوالی کو بے عزت نہیں کرتی، رسوا نہیں کرتی، اسے تانے نہیں دیتی، معاشرے کے سامنے ذلیل و خوار نہیں کرتی، بلکہ دن میں 10,000 مرتبہ بھی اگر کوئی سوالی دروازے پر آ جائے، اللہ کی چوکھٹ پر آ جائے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کا بڑھ چڑھ کے استقبال کرتی ہے۔ ایسے سوالی کا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت انتظار کرتی ہے نا۔ جوانوں، یاد رہے، صبر، شکر، ذکر اور غریب کی فکر، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ صبر، شکر، ذکر اور غریب کی فکر، ان چیزوں کی بہت بڑی قیمت ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے ان چیزوں کی بہت بڑی قدر ہے۔ صبر مشکل کو ٹالتا ہے، اور شکر نعمتوں کو بڑھاتا ہے، رزق کو بڑھاتا ہے، اور ذکر گناہوں کو مٹاتا ہے۔ اور سنو، جو غریب کی فکر ہے، غریب کی فکر والا جو عمل ہے نا، یہ تو گنہگار سے گنہگار انسان کو بھی اللہ کا محبوب بنا دیتا ہے۔ گنہگار سے گنہگار انسان کو بھی غریب کی فکر والا جو عمل ہے، غریب کی مدد والا جو عمل ہے، کیونکہ عبادت اس مقام تک نہیں پہنچاتی، صبر اس مقام تک نہیں پہنچاتا، شکر بھی اس مقام تک نہیں پہنچاتا، ذکر بھی انسان کو اس مقام تک نہیں پہنچاتا جس مقام پر غریب کی مدد پہنچاتی ہے، غریب کی فکر پہنچاتی ہے۔ اللہ اکبر! اس لیے میں کہتا ہوں، عبادت اس مقام تک نہیں پہنچاتی جہاں غریبوں کی مدد پہنچاتی ہے، غریبوں کی خدمت پہنچاتی ہے۔ جوانوں، موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ایک سبق کا موضوع واقعہ میری جھولی میں پڑا ہے۔ اس واقعے نے موسیٰ علیہ السلام کے دور سے لے کر آج تک لاکھوں کروڑوں نوجوانوں کی زندگی بدل ڈالی، لاکھوں کروڑوں بھٹکے ہوئے نوجوانوں کو راہ راست پر لگا دیا۔ ایک بار یہ واقعہ دل کے کانوں سے سنیں، آپ اپنے مقدر پر رشک کریں گے، آپ اپنی قسمت پر رشک کریں گے۔ اللہ اکبر! وہ واقعہ کچھ یوں ہے، درد بھرا واقعہ ہے۔ یہ واقعہ آپ کی زندگی بدلنے کا سبب بنے گا، ذریعہ بنے گا۔ جوانوں، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا دور مبارک تھا۔ آپ کے دور میں ایک شخص تھا جس کو بیماریوں نے چکنا چور کر رکھا تھا، طرح طرح کی بیماریوں نے اسے گھیر رکھا تھا۔ اس نے بڑا علاج کروایا، بڑے بڑے حکیموں طبیبوں سے علاج کروایا، مگر بے سود رہا۔ حکیموں طبیبوں نے اسے لا علاج ٹھہرا دیا کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اب یہ مر جائے گا، کیونکہ بیماری نے اس کے اندر کو کھوکھلا کر دیا، بیماری نے اس کے اندر کو ختم کر دیا، اب یہ نہیں بچ پائے گا۔ جوانوں، جب اس بیمار شخص کو علاج کی کوئی بھی صورت نظر نہ آئی، سامنے موت منڈلا رہی تھی، موت کا ڈر تھا، موت کے خوف کے اندر پھنس گیا، جب حکیموں طبیبوں نے اسے لا علاج قرار دے دیا تو اس کے کسی عزیز نے کہا، او بھائی، تو نے بڑے بڑے حکیموں طبیبوں سے علاج کروایا مگر بے سود رہا ہے، کسی کے علاج نے تیرے اوپر اثر نہیں کیا، کسی کی دوائی نے تیرے اوپر اثر نہیں کیا، تو چلا جا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ میں نے سنا ہے کہ جو بھی موسیٰ علیہ السلام کے دروازے پر جاتا ہے خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا۔ اے بندے، اگر تجھے شفا کی ضرورت ہے، اگر تجھے صحت کی ضرورت ہے تو کسی اور کے دروازے پر نہ جا، نہ تو حکیم کے دروازے پر جا، نہ طبیب کے دروازے پر جا، تو نے بڑا ہی علاج کروا لیا مگر بے سود رہا ہے۔ میں تو یہی چاہتا ہوں کہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دروازے پر چلا جا۔ میں نے سنا ہے وہ جو بھی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ فوراً موسیٰ کی دعا کو قبولیت کا شرف عطا کرتا ہے۔ موسیٰ جس کسی کے حق میں جو بھی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا کر اپنی صحت یابی کے لیے دعا کروا، اللہ تعالیٰ تجھے ضرور شفا دے گا، اللہ تعالیٰ تجھے ضرور صحت مند کرے گا۔ اب وہ شخص چونکہ اپنی دن بدن کی بڑھتی ہوئی بیماری سے بہت زیادہ پریشان تھا، فکر لاحق ہو گئی تھی کہ کہیں مر بھی نہ جاؤں، مر گیا تو چھوٹے چھوٹے بچوں کا کیا بنے گا۔ آج کا انسان یہ تو سوچتا ہے کہ میرے مر جانے کے بعد میری اولاد کا کیا بنے گا۔ مرنے والا یہ تو سوچتا ہے، اس بات پر روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے
کہ میرے مر جانے کے بعد میری اولاد کا کیا بنے گا، میری بیوی کا کیا بنے گا، میرے بچوں کا کیا بنے گا، مگر یہ نہیں سوچتا کہ میرے مر جانے کے بعد میرا کیا بنے گا۔ اللہ اکبر، ہر وقت یہی سوچتا رہتا تھا کہ اگر میں مر گیا تو میرے چھوٹے چھوٹے بچے کہاں جائیں گے۔ دوست کے مشورے کو سر آنکھوں پر رکھتے ہوئے اس نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا کہ میرا دوست کہہ رہا ہے کہ میں اگر موسیٰ کے دروازے پر چلا جاؤں، موسیٰ سے جا کے اپنی شفا یابی کے لیے دعا کرواؤں تو اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے دے گا۔ تو بیوی نے کہا بالکل ٹھیک ہے، میں بھی اس بات کے حق میں ہوں کہ تم موسیٰ کے پاس چلا جا اور جا کر شفا کی بھیک مانگ، صحت یابی کی بھیک مانگ۔ مجھے پکا یقین ہے کہ اگر موسیٰ نے تیرے حق میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے تو اللہ تعالیٰ موسیٰ کی دعا رد نہیں کرے گا۔ اس سوچ کی بنیاد پر یہ شخص صبح سویرے گھر سے باہر نکلا۔ بیوی نے ڈھیروں دعاؤں اور نیک تمناؤں کے ساتھ شوہر کو رخصت کیا کہ جاؤ موسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف جانے کے لیے گھر سے نکلا۔ پورا دن اس نے سفر کیا، گرتے ہوئے، سنبھلتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، کڑکتی دھوپ میں، تتی ریت کے اوپر اس نے سفر کیا۔ تھکا ہارا شام کو آخرکار موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا ہی پہنچا۔ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ادباً احتراماً کھڑا ہوا، کہنے لگا اے موسیٰ، تیرے دروازے پر کتے تو آتے ہوں گے، مانگنے کا سلیقہ ہو نا۔ اللہ اکبر، مانگنے کا سلیقہ ہو تو اللہ تعالیٰ پھر ایک راستہ نہیں کئی راستے کھول دیتا ہے۔ جس طرح کہتے ہیں توبہ کرنے کا اگر انسان کے پاس، گنہگار کے پاس سلیقہ آ جائے، گنہگار کو توبہ کرنے کا سلیقہ مل جائے، اگر وہ کسی سلیقے سے اپنے گناہوں سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ نہ صرف اس کی توبہ قبول فرماتا ہے، نہ صرف اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اگر دعا مانگنے کا، توبہ کرنے کا انسان کو سلیقہ مل جائے اور وہ سلیقہ میرے اللہ کو پسند آ جائے تو اللہ تعالیٰ گنہگار کے پچھلے تمام گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل ڈالتا ہے، پچھلے تمام گناہوں کو نیکیوں میں ڈال دیتا ہے، انسان کے درجات بلند کر دیتا ہے۔ تو اس شخص کو مانگنے کا بڑا سلیقہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ادباً احتراماً کھڑا ہوا، کہنے لگا موسیٰ، تیرے دروازے پر کتے تو آتے ہوں گے، تو آنے والے دروازے پر آنے والے کتوں کو روٹی کا ٹکڑا تو پھینکتا ہوگا۔ موسیٰ بس مجھے کتا سمجھ کے میں دور سے تیرے دروازے پر آیا ہوں، مجھے اپنا کتا سمجھ کے میرے سامنے شفا کی خیرات پھینک دے، صحت یابی کی بھیک پھینک دے، میرے سامنے صحت یابی کی خیرات پھینک دے، شفا کا ٹکڑا پھینک دے، میں اٹھا کے چلا جاؤں۔ اللہ اکبر، اب اس کے چہرے پر پریشانیوں اور مصیبتوں کے آثار منڈلا رہے تھے، اس کا دل رو رہا تھا، اس کے اندر موت کے خوف کے سوا کچھ بھی نہیں تھا، اور اس کا دماغ پل پل یہی سوچ رہا تھا کہ میرے مر جانے کے بعد میری اولاد کا کیا بنے گا، میرے چھوٹے چھوٹے بچوں کا کیا بنے گا، میرے مر جانے کے بعد میرے چھوٹے چھوٹے بچے یتیموں کی سی زندگی گزاریں گے، میرے چھوٹے چھوٹے بچوں کو یتیموں کی سی زندگی گزارنی پڑے گی، وہ دوسروں کے اترے ہوئے کپڑے پہنیں گے۔ جوانوں، جن کے ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں نا، جن کے ماں باپ مر جاتے ہیں، اس دنیا فانی سے رخصت ہو جاتے ہیں، پھر ان کے چھوٹے چھوٹے بچے، معصوم بچے یتیموں کی سی زندگی گزارتے ہیں، پھر ان پر اللہ کے سوا رحم کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، ان کی فکر کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، وہ دوسروں کے اترے ہوئے کپڑے پہنتے ہیں، وہ دوسروں کے اترے ہوئے جوتے پہنتے ہیں، وہ دوسروں کا بچا ہوا کھاتے ہیں، اپنا پیٹ پالتے ہیں۔ اللہ اکبر، اس کے چہرے پر پریشانیوں اور مصیبتوں کے آثار منڈلا رہے تھے، اندر موت کے خوف کے سوا کوئی اور خوف نہیں تھا۔ دماغ میں ایک ہی ویڈیو چل رہی تھی، ایک ہی سین چل رہا تھا کہ میرے مر جانے کے بعد میری اولاد کا کیا بنے گا۔ اب قبل اس کے کہ اس کے دکھڑے سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی شفا یابی کے لیے دونوں ہاتھ اٹھاتے، دعا کرتے، قبل اس کے کہ دعا کرتے، موسیٰ علیہ السلام نے فوراً ہی کہا، اے بندہ خدا، تو واپسی چلا جا، اپنے گھر کی طرف چلا جا، اس لیے کہ آج کی رات تیری زندگی کی آخری رات ہے، صبح ہوتے ہی تو مر جائے گا۔ آج کا دن، آج کی رات تیری زندگی کی آخری رات ہے۔ صبح کا سورج جب طلوع ہوگا نا، صبح کا طلوع ہوتا سورج تجھے موت کی دبوچ میں دے کر قبر کے اندھیری کوٹھری میں جا سلائے گا۔ صبح کا سورج تیرے لیے
موت بن کر ابھرے گا، ملک الموت بن کر ابھرے گا، تجھے موت کی دبوچ میں دے کر قبر کی اندھیری کوٹھری میں جا سلے گا، کیونکہ بیماریوں نے تجھے اندر سے کھوکھلا کر دیا، بیماریوں نے تجھے اندر سے ختم کر دیا۔ آج کا دن، آج کی رات تیری زندگی کی آخری رات ہے، بہتر یہی ہے کہ تو وقت پر ہی گھر چلا جا اور اپنے بچوں کو زندہ منہ دکھا، اپنی بیوی کو زندہ منہ دکھا۔ بچوں کو کوئی نصیحت کرنی ہو، بیوی کو کوئی واعظ و نصیحت کرنی ہو تو تیرے پاس آج کا دن بھی ہے اور آج کی رات بھی ہے۔ ہائے موت کی خبر سنتے ہی اس کی آنکھیں چھم چھم برسنے لگی، موت کی خبر سنتے ہی یہ مزید اندر سے کھوکھلا ہو گیا، مزید اس کا اندر ختم ہو گیا کہ اب تو زندگی کا سورج بھی غروب ہو گیا، اب تو میرے بچے واقعی یتیم ہو جائیں گے، میرے بچوں کو یتیموں کی سی زندگی گزارنی پڑ جائے گی۔ اللہ اکبر! موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے موت کی خبر سنتے ہی فوراً ہی یہ شخص وہاں سے اٹھا اپنے گھر کی طرف بھاگتا ہوا نظر آیا، گھر کی طرف رخصت ہوا، بھاگتا چلا جا رہا ہے کہ آج کا دن اور آج کی رات ہے میرے پاس کہ جا کر میں اپنے بچوں کو مل لوں، بچوں کو سینے سے لگاؤں، اپنی بیوی کو حوصلہ دوں، بیوی کو واعظ و نصیحت کروں کہ میرے مر جانے کے بعد میرے چھوٹے چھوٹے بچوں کا خیال رکھنا۔ بھاگتا چلا جا رہا ہے، بھاگتے ایک ایسے شخص کے قریب سے اس مرنے والے کا گزر ہوا۔ یہ وہ شخص تھا جس کو غربت نے چکنا چور کر رکھا تھا، جس کو غربت نے گھیرا ہوا تھا، غربت کی دلدل میں اس طرح پھنسا ہوا تھا کہ پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے۔ اس غریب شخص نے درختوں کے پتوں کا ایک لباس بنایا ہوا تھا، وہ لباس پہنا ہوا تھا، درختوں کے پتوں سے بنے ہوئے لباس سے اپنی شرمگاہ چھپائی ہوئی تھی، اور جوتے کی جگہ بھی اس نے درختوں کے پتے پہنے ہوئے تھے، پیروں کے اوپر بھی درختوں کے پتے پہنے ہوئے تھے، جوتے کی جگہ جو استعمال ہو رہے تھے۔ اس کے جسم پر کپڑا نہیں تھا، درختوں کے پتے پہن کر اس نے گزارا کیا ہوا تھا۔ جیسے ہی اس غریب شخص کو دیکھا کہ غربت کی وجہ سے اسے یتیم ہو جائیں گے نا، میں قبر میں چلا جاؤں گا، تو پھر اسی طرح میرے بچے بھی میری قبر پر آ کے کہیں گے ابا تیرے مر جانے کے بعد کوئی بھی ہمیں گلے نہیں لگاتا، ابا تیرے مر جانے کے بعد کوئی ہمارے دکھڑے نہیں سنتا، کوئی ہمیں روٹی نہیں کھلاتا، کوئی ہمیں پانی نہیں پلاتا، کوئی ہماری فکر نہیں کرتا۔ کل جب میں مر جاؤں گا تو میرے بچے بھی اس بچے کی طرح بن جائیں گے۔ اس مرنے والے کا دل بھر آیا، اس کے ہاتھ میں پیسوں کی تھیلی تھی، روپوں کی تھیلی تھی۔ اللہ اکبر! اس مرنے والے شخص نے کہا یتیم بچے، بھوکے بچے، اپنا ہاتھ سیدھا کرو نا، اپنی جھولی پھیلاؤ نا۔ بچے نے اپنی ننھی سی چھوٹی سی جھولی پھیلائی تو اس مرنے والے شخص نے، بیمار شخص نے، وہ روپوں کی تھیلی اس کی جھولی میں ڈال دی۔ ساتھ میں کہا بچے جلدی جاؤ اپنی ماں کے پاس، اسے جا کر یہ روپوں کی تھیلی دو تاکہ وہ تمہارے لیے روٹی روزی کا بندوبست کرے، تیری بھوک مٹانے کا بندوبست کرے۔ اور میرے خیال میں آج سے تمہاری بھوک ختم ہو گئی، آج سے تمہاری غربت ختم ہو گئی، کیونکہ تمہاری غربت ختم کرنے کے لیے روپوں کی یہی ایک تھیلی بھی کافی ہے۔ یہ ایک تھیلی لے جاؤ ماں کے پاس، آج سے تمہاری غربت ختم ہو گئی۔ اس سوچ کی بنیاد پر اس نے وہ تھیلی غریب کے بچے کو دی تھی، یتیم بچے کو دی تھی۔ اس سوچ کی بنیاد پر یتیم بچے کی خدمت کی تھی، اس کی ہیلپ کی تھی، مدد کی تھی کہ آج اگر میں اس کی مدد کروں گا تو کل کوئی میرے چھوٹے بچوں کی بھی مدد کرے گا، آج اگر مجھے اس پر رحم آئے گا تو کل میرے چھوٹے بچوں پر بھی کسی کو رحم آ جائے گا۔ یتیم بچے کی خدمت کرتا ہوا گھر کی طرف بھاگتا چلا جا رہا ہے، گھر کے قریب گیا، بیوی شریک حیات گھر کے دروازے پر بیٹھی، اسی راستے پر اس نے آنکھیں بچھائی ہوئی ہیں، انہی راہوں پر آنکھیں پلکیں بچھائی ہوئی ہیں جن راہوں میں اس کا شوہر موسیٰ علیہ السلام کی طرف رخصت ہوا تھا، موسیٰ علیہ السلام کی طرف نکلا تھا، اسی راستے پر آنکھیں بچھائی ہوئی ہیں۔ اللہ میرے شوہر کا کیا بنا؟ دور سے شوہر کو آتے ہوئے دیکھا تو اس کی جان میں جان آ گئی، دوڑ کر شوہر کی طرف بھاگی، شوہر کے قریب گئی، اسے ملی، کہا مجھے لگتا ہے موسیٰ نے تیرے لیے ہاتھ اٹھائے ہوں گے، موسیٰ نے دعا کی ہوگی کہ اللہ اس بندے کو شفا دے دے، اللہ اس بندے کی بیماری ختم کر دے۔ موسیٰ نے ایسا کہا تھا نا، اور آپ گھبرائے نہیں، پریشان نہ ہوں، موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی موسیٰ کی دعا رد نہیں کر سکتا، کیونکہ موسیٰ اللہ کا کلیم ہے، موسیٰ اللہ کا دوست ہے۔
अल्लाह अकबर, मूसा ने तेरे हक में जो दुआ की है ना, बस वो पूरी हो गई। मूसा ने दुआ की थी ना कि अल्लाह ताला आपको शिफा दे। वो मेरे सरताज, कहीं मुझे छोड़ के चले तो नहीं जाओगे। वो मेरे सरताज, कहीं मेरे छोटे छोटे बच्चों को और मुझे तन तनहा अकेला छोड़ के तो नहीं चले जाओगे। मेरे सरताज बोलो ना, कुछ बोलते नहीं। अल्लाह अकबर। शोहर ने घर की दहलीज पर कदम रखा तो घर के सहन में बैठे छोटे छोटे बच्चों को खेलते हुए देखा तो शोहर की आंखें छम छम बरसने लगी। शोहर रोता चला जा रहा है, रोता चला जा रहा है। बीवी ने शोहर के आंसू पूछते हुए कहा, बताओ तो सही, आखिर कौन सी बात है जिसने इस कदर आपको रोने पर मजबूर कर दिया? तो शोहर ने हिचकी लगाते हुए कहा कि मूसा के पास गया था। मूसा ने बजाय दुआ करने के उसने उल्टा कहा कि कल तू मर जाएगा, आज का दिन, आज की रात तेरी जिंदगी की आखिरी रात है। जा बीवी को मना ले, अपने बच्चों को सीने से लगा ले, बीवी को हौसला दे, बच्चों को हौसला दे, जो करना है कर ले। सुबह सूरज के तुलू होते ही तू मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। मौत का फरिश्ता आएगा, तेरी रूह निकाल के चला जाएगा। ये सुनते ही बीवी के पैरों तले जमीन निकल गई। अब बीवी भी ज़ारो कतार रोने लगी, उसका शोहर भी ज़ारो कतार रोने लगा कि मेरे मर जाने के बाद मेरी फैमिली का क्या बनेगा। रोते रोते शोहर ने कहा, इस तरह करो, मुसल्ला बिछाओ, आज जिंदगी की आखिरी रात है, मुझे अल्लाह को राजी करने दो, अल्लाह के हुजूर मुझे झुकने दो, आज की रात इबादत में गुजरने दो, अल्लाह के हुजूर तौबा करने दो। दोनों मियाँ बीवी एक ही मुसल्ले पर बैठ गए इबादत करने। पूरी रात अल्लाह अल्लाह करते रहे, पूरी रात अल्लाह का जिक्र करते रहे कि अभी फजर का सूरज तुलू होगा और मेरा शोहर इस दुनिया फानी से रुखसत हो जाएगा। क्योंकि मूसा जो भी बोलता है सच बोलता है, मूसा जब भी बोलता है हक बोलता है, सच बोलता है। मूसा की बात रद्द नहीं हो सकती। अल्लाह अकबर। जिस सूरज से वो डर रहा था, पता नहीं किस वक्त किस टाइम तुलू होगा मेरी जान निकल जाएगी, अल्लाह का करना ऐसा हुआ, जिसका डर था वही हुआ। सूरज भी तुलू हो गया, अचानक सूरज तुलू हुआ। सूरज तुलू हो गया है, अभी तक फरिश्ता नहीं है। सूरज तुलू हो गया, मौत का फरिश्ता नहीं है। सूरज तुलू हुआ, मूसा का हुक्म पूरा नहीं हुआ। सूरज तुलू हो गया, अल्लाह का हुक्म पूरा नहीं हुआ। मैंने तो मर जाना था, अभी तक मौत का फरिश्ता क्यों नहीं आया, रास्ते में रुक तो नहीं गया। अल्लाह अकबर। मौत के फरिश्ते के इंतजार में दोपहर हो गए, शाम हो गई, पूरा दिन गुजर गया, मौत का फरिश्ता ना आया। अगली रात भी गुजर गई, मौत का फरिश्ता नहीं आया। अल्लाह का करना ऐसा हो, मौत का फरिश्ता भी नहीं आया और बीमारी भी चली गई, शिफा भी मिल गई, सेहत मिल गई, अंदर कोई भी बीमारी नहीं रही। मौत के फरिश्ते ने आना था, वो भी नहीं आया। माजरा क्या बना? अब दूसरे दिन इस शख्स ने फिर से मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ दौड़ लगा दी, दौड़ता चला जा रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ, कहने लगा, मूसा तू अल्लाह का नबी है, तू जो भी बोलता है, जब भी बोलता है, सच बोलता है, तू हकीकत बोलता है। क्योंकि जो नबी होता है वो अल्लाह के हुक्म पर बोलता है, जो अल्लाह कहता है बस वही बोलता है, अपनी तरफ से तो बोलता ही नहीं है। मूसा तूने कहा था मैं मर जाऊंगा, आज की रात मेरी जिंदगी की आखिरी रात है, लेकिन मैं मरा क्यों नहीं हूं? अल्लाह अकबर। मौत का फरिश्ता अभी तक मेरे पास क्यों नहीं आया? मैं तो पहले से सेहतमंद हो गया हूँ, शिफायाब हो गया हूँ। हकीम तबीब, बड़े बड़े हकीम, बड़े बड़े डॉक्टर मेरा इलाज ना कर सके, और आपने भी दुआ नहीं की कि अल्लाह ताला ने मुझे शिफा भी दे दी है, सेहत भी दे दी है, और अभी तक मौत का फरिश्ता भी नहीं आया। मूसा आखिर माजरा क्या है? उस हिकमत से मैं आगाह होना चाहता हूँ, इस छुपे हुए राज से मैं आगाह होना चाहता हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम ने दोनों हाथ उठाए, अल्लाह तूने ही तो कहा था कि ये कल मर जाएगा, अभी तक मरा क्यों नहीं? मेरा अल्लाह माजरा क्या है? अब अल्लाह ताला ने उसके ना मरने की वजह बयान फरमाई। मेरे अल्लाह ने फरमाया, मूसा वजह असल में ये है, इस शख्स से पूछ लो कि जब इसने आपके मुंह से ये खबर सुनी कि आज का दिन इसकी जिंदगी का आखिरी दिन है, आज की रात इसकी जिंदगी की आखिरी रात है, मौत की खबर सुनती इसकी आंखें छम छम बरसने लगी। जब वापसी घर की तरफ गया था तो इसका रास्ता किस तरह का गुजरा था, वो दिन किस तरह गुजरा था, उस दिन इसने किसकी खिदमत की थी, इसने किसको लिबास पहनाया था, इसने किस यतीम बच्चे की मदद की थी। मूसा अलैहिस्सलाम ने इस शख्स से पूछा कि मुझे उस हकीकत से आगाह करो, उस दिन के गुजरे हुए वक़्त से आगाह करो। तो फिर उस शख्स ने उस दिन की सारी कहानी सुनाई, हकीकत से आगाह किया। तो मेरे अल्लाह ने फरमाया, मूसा जिस वक्त इसने
میرے بے لباس غریب انسان کو لباس پہنایا تھا، جس وقت اس نے بے لباس غریب کو لباس پہنایا تھا نا، یہ تو لباس پہنا کے آگے کی طرف چلا گیا تھا، تو پیچھے اس غریب نے دونوں ہاتھ اٹھائے، عرض کیو میرے کریم رب، اس نے تیرے بندے کے ننگے جسم کو ڈھانپا، اس نے تیرے بندے کو لباس پہنایا، اے اللہ اگر تجھے اس بندے کا یہ عمل پسند آیا ہے تو اسی عمل کے صدقے اس کی عمر لمبی کر دے، اس کی عمر میں برکتیں عطا فرما، اس کی عمر لمبی کر دے۔ موسیٰ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا نام جپنے والا، اللہ اللہ کرنے والا میرا غریب انسان کسی کے حق میں دعا کرے اور میں اس کی دعا قبول نہ کروں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے اس بے لباس انسان کی دعا قبول فرمائی، میں نے اس کی 100 سال عمر لمبی کر دی۔ اور موسیٰ سن، اس نے جب اس 2 دن کے بھوکے یتیم بچے کی جھولی میں روپوں کی تھیلی ڈالی تھی، پیسے ڈالے تھے، اور ساتھ میں کہا تھا کہ جاؤ آج سے تمہاری غربت ختم ہو گئی، تو اس بچے نے وہ تھیلی اٹھائی، 2 دن کی بھوکی ماں کے پاس لے گیا، تھیلی اٹھا کر 2 دن کی بھوکی ماں کے پاس لے گیا۔ ماں نے جیسے ہی روپوں کی تھیلی دیکھی، جیسے ہی غربت کو جاتے ہوئے بھاگتے ہوئے دیکھا، تو غریب ماں نے دونوں ہاتھ اٹھائے، عرض کی میرے مالک، جس نے میرے یتیم بچے پر رحم کیا، جس نے تیری مخلوق پر رحم کیا، میرے مالک اگر اس کا یہ عمل تجھے پسند آیا ہے تو اسی عمل کے صدقے اسے ہر بیماری سے چھٹکارا نصیب فرما، اسے صحت یاب کر دے، اسے شفا عطا فرما، اس کے قریب کسی بیماری کو نہیں آنے دینا، کسی مشکل کو نہ آنے دینا، جس نے میرے یتیم بچے کی مدد کی اور ہماری غربت کو دور کر دیا۔ موسیٰ تجھے پتہ نہیں ہے، جو میری مخلوق کی مدد کرتا ہے، جو میری مخلوق کی خدمت کرتا ہے، جو غریبوں کی مدد کرتا ہے، نہ تو صرف میں ان کی عمر میں برکت ڈالتا ہوں بلکہ میں ان کو ہر بیماریوں سے چھٹکارا بھی نصیب فرماتا ہوں، کسی بھی بلا کو اس شخص کے قریب نہیں جانے دیتا، کسی بھی مشکل کو اس شخص کے قریب نہیں جانے دیتا جو شخص اپنے حلال مال سے میرے غریبوں کی مدد کرتا ہے، میری غریب مخلوق کے دکھڑوں کو اپنے دکھڑے سمجھتا ہے، میری غریب مخلوق کی غربت کو اپنی غربت سمجھتا ہے، اپنے منہ سے نوالے نکال کر میری غریب مخلوق کے بچوں کے منہ میں ڈالتا ہے، اپنی رگوں سے خون نکال کر ان کے رگوں میں ڈالتا ہے، خود پیاسا رہتا ہے نہیں پلاتا ہے، خود بھوکا رہتا ہے نہیں کھلاتا ہے۔ موسیٰ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ان کی دعا رد کروں؟ غریب کی مدد کا صدقہ، غریبوں کی خدمت کا صدقہ، میں نے اس کی 100 سال عمر بھی لمبی کر دی ہے اور ساتھ میں اس کو بیماریوں سے چھٹکارا بھی نصیب فرما دیا ہے۔ تو جوانوں، عبادت اس مقام تک نہیں پہنچاتی جہاں مخلوق